اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون. تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹھ رہے ہیں، اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے، اچھا کیا برا کیا، فرض کیا حرام کیا، تو کیا فائدہ. تو اگر آپ اس امتحان میں، زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتحان کے اصول کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے، لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا، اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا. آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں، ایک ہفتہ رہتا ہے، آپ کا قریب دوست ہے، ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے. ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے، وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں، اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی. وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں. کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے، اس خط کا ترجمہ کر سکے گا. آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے، میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا. تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے. آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا.